بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ناظرین یہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف تو بس سٹینڈ بن گئی ہوئی تھی، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، آ رہے تھے جا رہے تھے، اب تو یہی صورتحال رہی ہے۔ جی بڑی جماعتوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہے۔ باقی جماعتوں کی بھی اگر آپ تاریخ دیکھ لیں تو ایسا ہوتا رہا ہے۔ دس از پاکستان۔ اچھا یہ آپ کے لیے عام سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ غریدہ فاروقی صاحب آپ سے آپ کے لیے بھی ہونی چاہیے منصور صاحب۔ نہیں، میرے لیے حیران کن بات ہے۔ میں جس ملک میں اتنی مداخلت ہو، جس ملک میں اتنی مداخلت ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ آپ کے باقی ادارے ہوں، عدلیہ ہو، تو اس ملک میں ایسی چیزیں تو ہوں گی۔ اب یہ تلخ حقائق ہیں، ان سے ہم آنکھیں تو نہیں چرا سکتے۔ نہیں تو آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں تبدیلیاں مداخلت کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ مداخلت آپ بتائیے کہ کون مداخلت کر رہا ہے اس سلسلے میں؟ آپ کے خیال میں جو لوگ پریس کانفرنسز چھوڑ کے گئے تو وہ ایسی اپنی مرضی سے خوشی سے چھوڑ کے گئے تھے، یا ان پہ دباؤ تھا، یا انہیں اغوا کیا گیا تھا؟ بہت سے لوگوں پہ پریشر تھا، بہت سے لوگوں کو دھمکیاں دی گئی، بہت سے لوگوں کو ان کے بچوں کو اٹھا لینے تک کی دھمکی دی گئی۔ یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اگر آپ اب ٹی وی پر بیٹھ کے اس سچ کو نہیں کہیں گے تو کون بیان کرے گا؟ میں تو کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف تو پارٹی ہی تبدیلی کی ہے نا، اور سب سے بڑی تبدیلی تو اس میں یہ آئی کہ عمران خان مائنس ہو گئے۔ اس وقت وہ پارٹی کے چیئرمین تو نہیں ہے نا، تو یہ تو سب سے بڑی تبدیلی تھی۔ تو جب یہ تبدیلی ہو گئی تو باقی تو سب چھوٹی موٹی تبدیلیاں ہیں، اس میں تو میرا خیال ہے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ اور یہ پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے ایک سیاسی خاصہ رہا ہے۔ 2014 میں جب ان کا عروج ہوا تھینکس ٹو دی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی، اور پھر 2018 میں جس طرح سے حکومت دلوائی گئی پی ٹی آئی کو، آپ نے اور میں نے سب نے وہ الیکشن کی کوریج کی، ہم نے وہ سب کچھ دیکھا بھی۔ تو اسد عمر پوسٹر بوائے ہوا کرتے تھے، اکنامک پوسٹر بوائے، لیکن کیا ہوا چند مہینوں کے اندر، ایک سال کے عرصے کے اندر میرا خیال ہے کہ اسد عمر کو تبدیل کر دیا گیا۔ پھر کوئی اور لایا گیا، پھر حماد اظہر کو لائے گئے، پھر عبدالحفیظ شیخ کو لائے گئے، پھر شوکت ترین کو لائے گئے۔ تو تبدیلی پر تبدیلی، مسلسل تبدیلی پر تبدیلی۔ لیکن انفارچونیٹلی اس سارے میں ایلیمنٹ یہ ہے افسوس کا، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک تھرڈ پولیٹیکل فورس، ایک سبسٹیٹیوٹ پولیٹیکل فورس، ایک پولیٹیکل ویکیوم جو کہ دو پارٹیز ہمیشہ سے رہا تھا سسٹم اس ملک کے اندر، بائی پولر سسٹم، اس کو چیلنج کرنے کے لیے آئی تھی۔ تو اس پارٹی کو سسٹین کرنا چاہیے تھا، لیکن الٹیمیٹلی اپنے انہی اینٹکس کی وجہ سے پی ٹی آئی نے اپنا جو ایک پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کو لوز بھی کیا، اور آج تک اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ آئی تھنک یہ غریدہ صاحبہ کی شاید عادت بن گئی ہے کہ جب وہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بات کرتی ہیں تو وہ کافی غلط بیانی کر جاتی ہیں۔ شاید ان کی سورسز ذرا مس انفارمڈ ہیں یا وہ اتنی توجہ نہیں دیتی۔ خان صاحب کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی میرے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو وہ کور کمیٹی کو چھوڑ دے، ان کو پارٹی سے نہیں نکالا جا رہا، کیونکہ اگر آپ کی کور کمیٹی جو آپ کا کور بیانیہ ہے اس کو لے کے نہیں چل سکتی ہے تو یہ بالکل جائز بات ہے۔ خان صاحب کی بات کو ری ٹویٹ کرنا ہے کہ آپ اس بیانیے کو ساتھ لے کے چلیں گے، اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور اگر جماعت کا ایک حصہ ہیں بے شک آپ کے فرق مختلف رائے ہو سکتی ہے، مگر چیئرمین جو آپ کو پارٹی لائن دیتا ہے اور جو بیانیہ بناتا ہے اس کو تو ساتھ لے کے چلنا آپ کے لیے بہت اہم ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، غریدہ فاروقی صاحبہ نے کہا کہ پارٹی ختم شد۔ میرے خیال میں ان کی پچھلے 2 سالوں سے یہ امید ہے کہ پارٹی ختم شد ہو جائے، مگر یہ پارٹی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ پولیٹیکل کیپٹل کی انہوں نے بات کی کہ ایروڈ ہو رہا ہے۔ اگر ہمارا پولیٹیکل کیپٹل ایروڈ ہو چکا ہوتا تو اس وقت یہ جو فارم 47 کی حکومت آپ کے سامنے بیٹھی ہے، ان کو پیکا اور 26ویں آئینی ترمیم جیسی قانون سازی نہ کرنی پڑتی لوگوں کے گلے بند کرنے کے لیے۔ یہ خوف کا شکار اسی لیے ہیں کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل کیپٹل بڑھ رہا ہے، اور اس کی یہ بھی علامت ہے کہ آج دن تک عمران خان صاحب کے جتنے بھی ٹرائلز ہو رہے ہیں وہ بند کمرے، بند عدالتوں میں ہو رہے ہیں۔ اگر یہ خوف زدہ نہ ہوتے، اور اگر جیسے رانا صاحب نے کہا کہ ہم کورس کریکٹ کریں، اور اگر ہم اتنے ہی ملوث ہیں اس سب میں، تو بند عدالتوں میں یہ کیسز نہ چلتے، کھلی عدالت میں چلتے، جہاں پہ کھلا بیانیہ انہوں نے 9 مئی کا بنایا ہے۔ تو آئیے پھر سنیے کہ اس عدالت میں کیا کیسز چل رہے ہیں۔ جی ایچ کیو حملہ کیس جو چل رہا ہے اس میں کیا شواہد ہیں حکومت کے پاس، کیا بیانیہ وہ بنا رہے ہیں۔ عوام کو یہ حق ہے کہ ان کو یہ وہ سننے کا موقع نہیں۔ کور کمیٹی بھی کیا پارٹی کا حصہ نہیں؟ کیا کور کمیٹی الگ ہوتی ہے پارٹی سے؟ پارٹی کا حصہ ہے نا۔ آپ کور کمیٹی سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں تو کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ شیر افضل بروت کو کیوں نکالا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ کھل کے بات کرتے ہیں، صحیح بات کرتے ہیں، درست بات کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ جی بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ بیانیہ ہے کہ آپ کا بیانیہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کی ایک ملاقات ہوتی ہے آرمی چیف سے اور آپ کی باتیں کانوں سے بھی اوپر تک پہنچ جاتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی بڑے خوش آئند ہے، ساڑی گالو کے یہ آپ کے یہ پروگرام میں منصور خان صاحب لاسٹ ٹائم یہ بات ہوئی تھی، تو یہ آپ کا بیانیہ صرف یہ ہے کہ جی ہمیں آج گود میں اٹھا لو، ہمیں آج کاندھوں پہ بٹھا دو، ہمیں گود میں اٹھا کے کاندھوں میں اٹھا کے ہمارے سر پہ ہما بٹھا دے جیسے 2018 میں بٹھایا گیا تھا۔ میری
सच्ची बातें अगर कड़वी लग रही हैं, तलख लग रही हैं, तो unapologetically I would not do any माजरत for that, लेकिन these are the ground facts. हम पीएमएलएन को इन्हीं बातों पे तनकीद किया करते थे कि कल को आपका वोट को इज्जत दो का नारा था, और उसके बाद आपने उस नारे से एक सडन यू टर्न लिया, और उसके बाद सूरत हाल सबके सामने है। तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उसी स्टैंडर्ड पे अकाउंटेबिलिटी का सामना करना पड़ेगा। तो ये क्यों बयानिया का बोझ, मतलब क्या कोर कमेटी में किसी की इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है, किसी का इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल माइंड नहीं हो सकता? साहिबा उसमें पॉइंट ये है कि आप आई डोंट नो गरीदा साहिबा को हमारी अपनी जमात के इंटरनल अफेयर्स उससे क्यों इतनी वो तंग हैं, उनको वैसे ही हम पसंद नहीं है, तो आगे बढ़ें। पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनल अफेयर्स, माजरत के साथ आप एक नो इट इज यू डोंट हैव अ गरीदा बीबी आपको ये हक नहीं है, आपको ये हक नहीं है। और आना भी चाहते हैं आइंदा, आप अकाउंटेबल हैं मीडिया को, आप अकाउंटेबल हैं अवाम को। ये वाला तरीका, ये वाला अगर आपने बीबी आपने अकाउंटेबिलिटी की बात करनी है ना, अगर आपने आप लोग मैडम अवाम को माजरत के साथ ये सोच, ये जो एक ऑफ कोर्स, और मैं बताऊं हु यू आर अकाउंटेबल टू गरीदा बीबी एज अ जर्नलिस्ट यू आर अकाउंटेबल टू द पीपल दैट यू स्प्रेड और मिस स्प्रेड इंफॉर्मेशन टू। अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करनी है तो टैक्स पेयर के पैसे की अकाउंटेबल ईसीपी है जिसने अवाम का वोट चोरी करने में मदद की। अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो वो सारे मुंतखब करदा लोग जिस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं झूठे हल्फ पे ये जानते हुए कि वो इलेक्ट नहीं हुए, वो भी अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी। जी नाजरीन, तो आपने ये वीडियो देखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।